مسائل ہیں اور لوگ تنگ دستی معیشت کا شکار ہیں اور کروڑوں کے لاکھوں کے قرض کے نیچے دبے ہوئے ہیں، صبح شام پریشانی کے اندر پریشانی سے اس وجہ سے ہے ہم آمنہ کے در یتیم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے اگر ہمیں پیغمبر گرامی کا بتلایا ہوا نسخہ اپنا لے، اس پہ عمل پیرا ہو جائیں، چند دنوں کے اندر کروڑوں کا قرض بھی ہو تو جاتا ہوا نظر آئے گا۔ آدمی سوچتا رہ جائے گا یہ میرے اوپر قرض اتنا زیادہ تھا تو اترا کیسے؟ کائنات کے اندر جتنی انسانیت پیدا ہوئی ہے، تخلیق ہوئی اور قیامت کے صبح تک ہوتی رہے گی، آمنہ کے در یتیم سے زیادہ سچی زبان کسی کی نہیں ہے۔ جو آمنہ کے در یتیم فرما گئے وہ ہو چکا، وہ ہو کر رہے گا۔ پیغمبر علیہ السلام کی بات کبھی غلط نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ کے نبی کیا فرما گئے؟ تو جو فرمائیے، ایک دفعہ پیغمبر علیہ السلام مسجد نبی میں تشریف لاتے ہیں، فرض نماز کا وقت نہیں ہے، ایک صحابی رسول حضرت ابو امامہ باہلی کو دیکھتے ہیں کہ مسجد میں بیٹھے ہیں، پریشان حالت میں نظر آ رہے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھ لیا، ابو امامہ خیریت تو ہے، ابھی فرض نماز کا وقت بھی نہیں ہے اور آپ مسجد میں بیٹھے ہیں اور پریشان بھی لگ رہے ہیں، خیریت ہے؟ تو فرمان لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان ہوں، بڑا غمزدہ ہوں۔ پوچھا ابو امامہ کیا ہوا، کیوں غمزدہ ہے آپ، کیوں پریشان ہیں؟ تو کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرض بہت چڑھ گیا ہے، قرض کے اندر دبا چلا جا رہا ہوں، پیستا چلا جا رہا ہوں، ذرائع اسباب کوئی نہیں ہے میں قرض کو اتار سکتا۔ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ امامہ یہ بھی کوئی پریشانی کی بات ہے، میں آپ کو چند کلمات سکھا دیتے ہوں، ان کو صبح شام پڑھ لیجئے اور آپ کا قرض ختم، چند دنوں کے اندر آپ کا قرض اتر جائے گا۔ تو حضرت امامہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ابھی فوراً سکھلائیے، ضرور سکھلائیے، وہ کون سے الفاظ ہیں؟ تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ دعا پڑھیے صبح کو اور شام کو، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن واعوذ بک من العجز والکسل واعوذ بک من الجبن والبخل واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال۔ دیکھیے گا اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ یہ دعا پڑھیے صبح شام، جتنا بھی قرض ہے ختم ہو جائے گا۔ فرمایا اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، اے اللہ میں تیری پناہ مانگتا ہوں تو اس سے پناہ چاہتا ہوں غموں سے، تکلیفوں سے، دکھ درد سے، واعوذ بک من العجز والکسل، ذلت سے، رسوائی سے، سستی سے اللہ تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من الجبن والبخل، اے اللہ بزدلی سے اور بخل سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں، واعوذ بک من غلبۃ الدین وقہر الرجال، میں مقروض ہو کے رہ جاؤں، قرض میں دبا ہوا رہ جاؤں، یا لوگ میرے اوپر غالب آ جائیں، میں لوگوں کے غصے کا باعث بنوں، اللہ میں اسے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ابو داؤد شریف کی روایت ہے۔ اب اس دعا کو معمول تو بنائیے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ آمنہ کے در یتیم سکھا کے جا رہے ہیں، اپنے پیارے صحابی کو سکھا کے جا رہے ہیں جو قرض میں دبے ہونے کی شکایت فرما رہے تھے۔ ہم لوگوں کے در پہ تو جا کے گھومتے پھرتے ہیں، لوگوں سے مانگتے ہیں، لوگوں کے سامنے عاجزی کا اظہار کرتے ہیں، ان کے سامنے جھک جاتے ہیں، ایک اللہ کے نبی کا بتلایا ہوا نسخہ ہی گھر بیٹھ کے استعمال کیوں نہیں کر لیتے، اس پہ عمل پیرا کیوں نہیں ہو جاتے؟ اللہ کے نبی کے فرمان کو اپنا کر دیکھیے اور پھر قرضوں کو اپنے اوپر سے اترتا